السلام علیکم، خبردار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم سیاست پر گفتگو کریں، لیکن سارا وقت زیادہ سے زیادہ سیاست کو ہی نہ دے دیں، سوشل ایشوز کو بھی، سوشل ایلز کو بھی ڈسکس کرتے رہیں. میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ محض جغرافیے پہ، تاریخ پہ، سانپوں پہ، شکار پہ ہی اپنی توجہ نہ مرکوز کروں. میں ساتھ ساتھ سوشل ایولز کا تذکرہ کرتا رہوں، کیونکہ ہمارے شو کی بنیاد، ہمارا مخاطب عام آدمی بھی ہے، خاص آدمی بھی ہے، اور ہمارا بنیادی مسئلہ سوشل ایشوز کو ایڈریس کرنا ہے. ہمارا بنیادی موقف اور ہمارا بنیادی مشن خبردار کا یہی ہے. لیکن انفارچونیٹلی میں جب بھی کسی موضوع کو چھیڑتا ہوں، کسی طرف میں ہیلتھ کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہوں، میں ایجوکیشن کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہوں، میں بیسک یوٹیلیٹیز کے عدم فراہمی پر یا لا اینڈ آرڈر کے مسائل پر بات کرنے لگتا ہوں. میڈیا کے اندر جو چپکلش چل رہی ہے، میڈیا کے اندر جو تگ و دو ہو رہی ہے، ہر جگہ اچھائی اور برائی کے درمیان، ایول فورسز اور گڈ فورسز کے درمیان جو جھگڑا ہو رہا ہے، اس کے اوپر کبھی بات کرتے ہوئے، اپنے خود احتسابی سے متعلق کو بات کرتے ہوئے جب میں پلان کرتا ہوں شو، تو انفارچونیٹلی ہر موضوع کے پیچھے کرپشن کا بھوت، بلکہ یوں کہیے کہ کرپشن کا کالا ناگ اپنا پن پھیلائے کھڑا رہتا ہے. مجھے بہر صورت یہ میں اس لیے وضاحتیں دیتا رہتا ہوں کہ بعض اوقات مجھے خود یہ احساس ہوتا ہے کہیں آڈینس، میری ویورز یہ نہ سمجھیں کہ کرپشن کے علاوہ آفتاب صاحب کے پاس موضوع نہیں. تو خدا کا شکر ہے کہ ایک شو کم از کم آج بھی اس ملک میں، مملکت خدا داد پاکستان میں ہے، جو اپنی گفتگو کا آغاز ہی کرپشن پر لعنت بھیجنے کے ساتھ کرتا ہے. آج ہم نے اسی سلسلے میں باقاعدہ کرپشن کو دعوت دے رکھی ہے. اب یوں سمجھیے کہ کرپشن پرسونیفائیڈ آج ہمارے ساتھ موجود ہے. ہم اس کے ساتھ گفتگو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ مزاح کے ساتھ، شرارت کے ساتھ تھوڑا سا سنجیدہ موضوع کو بھی ایڈریس کرتے رہیں. آج بڑی عام بات یہ ہے کہ چند مخبریاں ہم لے کر آئے ہیں، وہ شو کے آخر میں ہم پیش کریں گے، اس لیے شو کا آخری حصہ انتہائی اہم ہے، اسے تو آپ اگنور کر ہی نہیں سکتے. نصیر بھائی آج بھی موجود نہیں ہے کیونکہ علیل ہے، بدستور علیل ہے. وہ آہستہ آہستہ ریکور کر رہے اپنی صحت کے، اپنے حجم کے مطابق ان کی ریکوری ہے، بڑی کم ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہی ول بی آل رائٹ ویری سون. جی جناب، کیا حال چال ہے آپ کا؟ پہلی گل تو یہ ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہے گی ہاں، لیکن اے جی گل کی ہے کہ میں کرپشن دے لعنت بھیج داں گا، اچھی گفتگو ہے گی. اور کیا میں کیا کہوں جی، میں کرپشن کا سواگت کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں. نہیں تو بندہ پیچھو کہندا ہے نا، انہوں سامنے بٹھا کے کہنا ہے اچھی گل ہے کہ لعنت بھیجدا ہے گا. یہ بھی کرپشن ہے. میں جی گل کرਦੀ پہلے میرے جواب دینا ہے، سمجھ گئے؟ وہ کوئی کسی یہ بھی کرپشن کی قسم ہے کہ پچھوں بات کی جائے، بات منہ پہ کرنی چاہیے، صحیح گل ٹھک کر کے کرنی. اچھا جی، گل یہ گزارش میں سارا کچھ سنتا رہا، تسی انہاں دا تعارف کروایا، میرا نہیں کرایا، میں کرپشن دا رکشے والا جی. آپ ایک شریف پاکستانی ہیں، شریف شہری ہیں، حاجی صاحب ہیں، معصوم آدمی ہیں. جو سیاستدان آتا ہے آپ کو چکر دے کے، خچہ دے کے نکل جاتا ہے. آپ پھر حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ملک ہم نے بنایا کیوں تھا؟ ان کے لیے بنایا تھا. یہ تو کہتے ہیں نا کہ عوام کی طاقت، عوام کا سمندر تھا جس نے یہ ملک تو پھر وڈیروں کے لیے، بہت بڑے سیاسی پہلوانوں کے لیے اور کرپٹ افسروں کے لیے بنا ہے. آپ وہ شخص ہیں جو اسی ادھیڑ بن میں مصروف رہتے. بڑی مہربانی. اچھا تو میڈم کرپشن ہے جی، یہ کرپشن بیگم ہے. شکر ہے، ماشاءاللہ بڑی موٹی کرپشن ہے. جس طرح کا ملک ہے ہمارا، وہاں ایسی ہی کرپشن ہے. ہاں ہاں جی میں کو گل کرانا جی ہے میرے کو ٹائم؟ جی آپ کے پاس ٹائم ہی ٹائم. نہیں میں پوچھ لیا گی نا، گل جڑ کرائے گا. جی ضرور آپ کریں، پلیز کریں. خدا کی قسم میں دل کرتا کہ اٹھ کے اتنے آ جاؤں میں تروڑ بن کے سارا کچھ نکل جاؤں تو. اچھا موٹی بابا ایک منٹ کھڑو، میں تیرے ایسی دھپ مارو گی تم سمجھ آ جائے. اچھا جی جی خوبصورت ہے نا کرپشن. دل تو میرا بھی کر رہا ہے تھوڑی بہت کرپشن کر ہی لینی چاہیے. توڑ پھوڑ تو انہوں نے پہلے ہمارے ملک میں بہت کی ہوئی ہے. نکلو رہی ایک منٹ تم، اگر صحت ہے کرپشن والی. ہمیں ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر بریک لینا پڑ رہی ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. جی جناب،
ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਅਜੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈ ਘਰ ਮੋਟਰ ਚੱਲਦੀ ਛੱਡ ਆਏ सो होया की कुछ मैंने अर्ज की थी उस वक्त गलबन आप सो रहे थे कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट थी। टेक्निकल फॉल्ट होती है जब 7-8 कैमरे हों तो एक आध कैमरा कभी कोई हरकत कर बैठता है, कोई शरारत कर बैठता है। पढ़े लिखे लोगों की गल है टेक्निकल फॉल्ट बाबे ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਚੋਕਰ ਬਾਬਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ कैमरे की बार बैठ की कैमरा चर स्पीड दे ऐसी की है गैर जरूरी तौर पर अब आप देखे ना आज साहब मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका सपोर्टर हूँ, क्यों मैं समझ ना क्यों मेरे नाल मैं अवाम के साथ हूँ, इस बेचारी सितम रसीदा अवाम के साथ। मैंने फिर अपने भांडे छांटे दो मैं धो दवा ਤੁਹਾਡੇ आप पहले पूरे मुल्क को धोती चली जा रही हैं, पूरे मुल्क को जो महावरतन जो कहते हैं धो दिया, धो डाला, बल्कि आप तो धो रही हैं हमें। अच्छा ये सवाल जो करना है ये जुगत पानी करना है अच्छा जी सवाल 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 है कोई नहीं मैंने करना सवाल सारे मैं करने आगे अच्छा अच्छा हाँ इस कुर्सी ते बैठ के जेडे सवाल किते मैंने ये दसो कि जेडे थोड़ी साफ ही है हाँ जी एक करप्शन को पाक है आगे नहीं किसने कहा पाक है ये? मैं पूछता है सवाल तो जवाब दे ना मैं जवाब नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल पाक नहीं है, और ये भी एपैथी है। ये बात जान लेने की है कि ये एपैथी हुकूमतों की है कि वो क्यों नहीं चेक करते, इसलिए कि हुकूमतें खुद करप्ट होती हैं। उनकी ख्वाहिश होती है कि सहाफत भी हस्बे तौफीक उनके हाथ तले, उनके साया शफकत तले रहे, करप्शन हस्बे तौफीक करती रहे, सहाफी इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी। और ये आज से नहीं है, बहुत देर से सिलसिला चल रहा है और पूरी दुनिया में है, लेकिन इनकी तत्हीर माशरा करता है, इनका एहतसाब माशरा करता है जो सवाल करना शुरू करता है। और ये भी नहीं कि जैसे सोशल मीडिया पर आप मादर पैदर आजाद हर एक पर तनकीद करते रहे और आपका कोई एड्रेस नहीं है, आपसे कोई बंदा बात ही नहीं कर सकता, आपका नाम ही नहीं है, ये बात भी गलत है। एक इदारा हुकूमत को बनाना चाहिए था, को कैमरा के साथ ही अटैच कर देते, वो अपना काम बड़ा ठीक ठाक कर रहे हैं। साथ ये भी एक सिलसिला हो जाता कि इनका कोड ऑफ कंडक्ट एक चीज है, ये एक डिफरेंट चीज है, जो आप पूछ रहे हैं वो और बात है। पूछ रही हैं जो पूछ रहे नहीं चलो आप वैसे करप्शन जेंडरलेस होती है बाय द वे, करप्शन खुसरा भी हो सकती है करप्शन होती भी है, करप्शन होता भी है। हाँ जी तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे साफी दोस्त कहां से क्या ले रहे हैं, कौन फंडो है, कौन सिर्फ अल्लाह ताला से मांगता है और फिर भी बड़ा तगड़ा। अल्लाह ताला चूंकि सबसे बड़ा देने वाला है, वो तो बहुत देता है और फिर चप्पड़ फाड़ के देता है। और कुछ ऐसे हैं बेतवक्ले जो दीन दिली से अल्लाह से मांगते हैं और ज्यादा तवज्जो उन इदारों से, उन शख्सियात से, उन जमातों से मांगने की कोशिश पे सर्फ कर देते हैं जो काफी ठीक ठाक उनकी खिदमत करते हैं। तो जनाब इसका जवाब यह है कि ऐसे रिस्क में कोई बरकत नहीं होती। आप ढेर लगा लें वो आपके काम नहीं आना, आप चाहे जो मर्जी कर लें। ये तजुर्बा है, ये मुशाहिदा है और ये हतमी बात है, वो आपके काम नहीं आएगा, इवन आपके बच्चों के भी काम नहीं आएगा। ये आपकी गलत फहमी है। आज मैं बड़ी तैयारी न लाई है मेरी बात से कुछ समझ आई को? सारी गल समझ इट वजी मेरे शहर च मैंने समझ आती है तेरा एक इट ना की पड़ना तेरे जी आप सोना जहाज वजे जहाज तबाह हो जाए। वैसे गल सुन करप्शन है जी, जिन्हें कमजोर दिल बंदे होंगे और उनको काबू कर लेनी है। इधर वेख हाजी बैठा कर हा काबू। हाजी साहब अब आपका दिल चाह रहा है वो आपको काबू करे। हाजी करप्शन ते एडा बैड़ा दिन नहीं आएगा कि इन्हें काबू कर ले। नहीं करप्शन क्या आपने कहा ना, इट वजी, इट हमारे माशरे को लगी है, हमारी कौम को जो आपको पहचान ही नहीं रही। हमारा सबसे बड़ा अलमिया करप्शन है, हम उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। अच्छा दूसरा सवाल मेरा है जी करें जो मीडिया है एक करप्शन को वधा चढ़ा के नहीं दस देगा? नहीं, मैं समझता हूं जितना वधा चढ़ा के बताना चाहिए उसका उचरे शीर भी नहीं है। हमारा मौजू ये होना चाहिए, हम हेल्थ की बात करें, एजुकेशन की बात करें, गुर्बत की, इफलास की, बेरारवी की, लॉलेसनेस की बात करें, तो साथ एक बहुत बड़ी अटैचमेंट हमें देनी चाहिए कि इसकी वजह करप्शन है। और करप्शन सिर्फ फाइनेंशियली नहीं होती, करप्शन सिर्फ माली पैसों से नहीं होती, इंटेलेक्चुअल भी होती है, जिसका इर्तिकाब हम जैसे लोग करते हैं, लिखारी करते हैं, दाना सियाने करते हैं। करप्शन और बड़ी तरह की होती है, तो हम तो वो उसका तस्करा कर ही नहीं रहे, उसके साथ इंसाफ ही नहीं कर रहे। हम कर रहे होते तो आज तुम बॉर्डर क्रॉस कर चुकी होती, यहां न रहते।
کرپشن نے جڑا کی بگاڑ دیتا ہے گا تو اس تے ایویں کام کا کرپشن بڑھا کے تے ذلیل کر دے آگے بگاڑ دیا ہاں ہیلتھ نہ کرپشن کی تعلق ہے گا کرپشن نے ہیلتھ نہ کی تعلق ہے گا میں ہسپتال وچ وڑ کے انہاں دا گلوکوز پی جانی ہے گی آپ کبھی میں آڈینس سے اور مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے اکثریت نے سرکاری ہسپتالوں کا حال دیکھا ہو وہاں پر کیا کہ انسانیت کی تذلیل دیکھنی ہونا تو لاہور کے بہترین ہسپتالوں میں چلے جائیے سرکاری یہ کرپشن ہے ایپتھی بھی کرپشن ہے خاموشی انرشیا جنبش نہ کرنا سڑکوں پر آنا تو جی ہمارے حقوق نہیں پوری قوم کے حقوق کے لیے آئی کلیکٹیو ایشوز کے لیے آئیے ہم آتے ہیں صرف اور صرف انڈیویجول ایشوز کے لیے اور یہی وجہ جس طرح کرپشن کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی نا اسی طرح آپ کے ذاتی چھوٹے چھوٹے مایوپک اور پیروکیل ایشوز میں اللہ برکت نہیں ڈالتا آپ احتجاج کر مثلا کلرکس آتے ہیں وہ اپنے لیے بیچارے روٹیاں ڈال کر آ جاتے ہیں ینگ ڈاکٹرز بیچارے شور مچاتے آ جاتے ہیں نرسیں آتی ہیں بلائنڈز آتے ہیں سب کو ماریں پڑتی ہیں نابیناؤں کے ساتھ یہ حکومت ہے اور یہ آج سے نہیں ہو رہا ایک طویل عرصے سے یہ گفتگو یہ جنگ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے ہمیں انڈیویجولی نہیں کلیکٹیولی جس دن یہ قوم باہر آگی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم منیمم ساؤتھ کوریا بن کے دکھائیں گے آپ کو اور انتہائی کم مدت میں اب بھی وقت ہے ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے اپنا بھی اور کرپشن کا کرپشن جہاں جہاں نظر آئے اپنے گھروں سے آغاز کریں گھر کے آگے سے شروع ہو جائے اور حکومتوں تک جائے جی کیا بات ہے ہوں میں سوال کرنا اپنا میڈم کرپشن کر لو جڑا کرنا ہے میرے نال تو تسی ٹھیر یہ لایا ہے یہ بہت بڑا ڈھیر ہے بڑا خوفناک ڈھیر ہے کوئی نہیں اللہ آئے کو سانو نجات ضرور دے گا ایک چھوٹا جہا سوال ہے انشاءاللہ دے گا ہاں جی چھوٹا جہا گل یہ کہ میں جو چیز دو کٹ چائے تو ملی نا چائے نہیں ہے کافی ہے اور بلیک کافی ہے آپ اس کے متحمل نہیں ہو یہ سکتے بھی دوجے نہ دینا یہ بھی کرپشن ہے گی آپ کے پاس تو ہے وہ دیکھیں خالی کپ ہے گا آپ کا کیا ایک منٹ میں خالی کر دیتے ہیں آج صاحب کو سوال کرنا ہے اچھا گل یہ ہے جناب میں کافی دیر تو نوٹ کر رہا جی کہ نواز شریف شہباز شریف دے نال تہاڈی بڑی پہلے اچھی ہیلو ہے سی ہاں جی انہاں دے حق چ گلاں کردے سو یکا یک چینج کیوں ہویا گل کی ہے آپ نے یہ کبھی نہیں نوٹ کیا کہ جب زرداری صاحب آئے تھے میں ان کے بھی بڑے حق میں تھا ہاں جی مجھے بڑے اچھے لگتے تھے وہ اس لیے کہ بے نظیر کا غم ابھی تازہ تھا اور مجھے بڑی توقع تھی کہ پاکستان کھپے کی بات کر کے اس شخص نے ایک بہت بڑی ڈی ریلڈ سوسائٹی کو واپس ٹریک پہ ڈال دیا ایک رات میں 200 ارب کی املاک جلا دی گئی تھی جب بی بی کو مرڈر کیا گیا یہ کوئی چھوٹا سا ہے میرا خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیتا ہے موقع تو زرداری صاحب کو بھی اللہ نے موقع دے دیا اپنے ساری پچھلی خطائیں غلطیاں حماقتیں ان کا خمیازہ ان کا جو ہے جو ان کی کمپنسیشن کر دیں گے لیکن ایسا نہیں ہو سکا میں نے اپنا مائنڈ چینج کر لیا اور اس کا مجھے نقصان ہوا زرداری صاحب نے مجھے اپنی دوستی سے محروم کر دیا وہ زرداری صاحب جو میرے ساتھ باقاعدہ ہم صبح سے شام تک بڑی عام باتیں لطیفوں سے لے کر عام پالیسی میٹرز بھی ایس ایم ایس کے ذریعے کرتے تھے کبھی انہوں نے درخور اتنا بھی نہیں سمجھا کہ میں نے کوئی مشورہ اسی طرح ہی نواز شریف صاحب جب تشریف لائے تو مجھے یقین تھا کہ اس طویل جلا وطنی نے اس ڈرل نے انہیں بہت کچھ سکھایا ہوگا اور باقی وہ لگتا بھی تھا کہ سیکھیں شہباز شریف تو اس سے بہت پہلے عیاں ہو چکے تھے کہ نہیں وہ بندہ سیکھ کے آیا یہ وہ شہباز شریف نہیں ہے جسے ہم پہلے جانتے تھے اور میچورٹی بھی آتی ہے اور مسائل آپ کو اور زیادہ میچور کر دیتے ہیں پختہ کر دیتے ہیں لیکن جو یہ پرفارمنس ہے جو یہ کارکردگی ہے اسے دیکھ کر محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ شاید ٹھیک ہوں میں غلط تھا میری اوپینین ان کے بارے میں جو تھی وہ ویسی نہیں جو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہو کر سکے یہ تھی وجہ کہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں پھر ہدف تنقید بناتا ہوں اور ہدف تنقید آپ ہمیشہ حکومت کو بناتے ہیں اپوزیشن پہ کون تنقید کرتا اور اپوزیشن ہے کون سی مطلب سندھ حکومت میں سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے یہاں اور وفاق میں دوسری پارٹی کی بہت بڑی پارٹی کی حکومت ہے کے پی میں ایک اور اپوزیشن پارٹی کی حکومت ہے اس لیے یہ جو آپ کو آوے کا آوائی بگڑا محسوس ہو رہا ہے نا اس کی وجہ یہ کہ یہ تقسیم کسی ماہر نے اس قدر چالاکی کے ساتھ یہ نظام وضع کیا ہے کہ آپ سارے کے سارے سٹیک ہولڈرز بن جاؤ
और अगर सारे स्टेक होल्डर्स हैं तो फिर एतराज कौन करेगा, खप कौन डालेगा? अवाम ही डालेंगे ना। तो अवाम की पहले कहाँ सुनी जाती थी जो अब सुनी जाती। जी क्या बात, अल्लाह तुम जिंदगी दवे यकीन। तो चलो हुकूमत उन्होंने दी हैगी, उन्होंने खिलाफ तुसी गल अच्छा, कर। आज क्या मेरा इंटरव्यू हो रहा है? मैं पहले आखिया कि मैं तैयारी ना लाई हैगी, आज मैं चढ़ती नहीं हैगी। मैं ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੇਖੋ, 30-35 किलो तो ਇਹਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਲੱਗ ਗਿਆ। मेरा एक सवाल है। अच्छा लो, इनका भी एक सवाल है। ओए तू शो तो बाद आई, सदका बाद क्यों देंगे? ये क्या आपकी कोई कनीज है? ये भी मेरे नाल हैगी, हल्के लेवल दी हैगी। हल्के लेवल की करप्शन लग रहा है ऐसे काफी हल्के लेवल। ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀ ਹੈ। और सच पूछे तो रेडी वाला भी उतना ही करप्ट है जितना कि वजारत वाला। अगर कोई बड़ा करप्ट वजीर है, आप कंपेयर करके देख लें, दोनों के यूनिट्स ऑफ करप्शन एक ही जितने होंगे। वो रमजान को सीजन समझ के कमा रहा होता है और ये वजारत को सीजन समझ के निभा रहा होता है। करप्शन तेरी शर्म नहीं आती है? चंगे भले मुअज़्ज़िज़ बंदे ने तू खराब कर दिता है, तेरा कख नहीं रहना। हाजी तो सियाना बड़ा बंदा हैगा, वो ना होवे मेरे को दाड़ा कटा लेगा। हाजी साहब, यहाँ पे मैं आपको वार्न नहीं कर सकता हूँ, जरा तहम्मुल से बात करें। वो काफी, उसका गुरजनुमा हाथ है। अल्लाह खैर करे। ये तारीफ की आपकी, ये तारीफ है। ये तारीफ ने अल्लाह की कसम चुपत है। तारीफ नहीं हैगी। ਅੱਜ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। जिद्दी तगड़ी करप्शन है, इन्हें हौली हौली मुकना हो सकता है। मुकड़ तो पहले मैं मुक जावा। ਇਹਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਡਰੈਸ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਡਰੈਸ ਹੈ? हाँ जी। ਇਹ ਮਲਕਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਮੱਝ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। Khotin Hazrat will take a break, stay with us. Welcome back. Khotin Hazrat, वक्त हुआ है नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और सादत हासिल करेंगे बब्बू राना जी। मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे। मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे। मेरी आसा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे। मेरी आसा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे। कदी भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर ते जामन दी। कदी भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर ते जामन दी। मैं लजपाला दा मंगता हाँ मेरे पल्ले परे रहंदे। मैं लजपाला दा मंगता हाँ मेरे पल्ले परे रहंदे। ख्याले यार विच मैं मस्त रहना दिने राती। ख्याले यार विच मैं मस्त रहना हाँ दिने राती। मेरे दिल विच सजन वसदा मेरे दीदे ठरे रहंदे। मेरे दिल विच सजन वसदा मेरे दीदे ठरे रहंदे।
نسبت ہے جیلانی نیازی میں غم کا دا میری نسبت ہے جیلانی کسے دے بن کہ جو رہندے قسم رب دی کھرے رہندے کسے دے بن کہ جو رہندے قسم رب دی کھرے رہندے میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے جزاک اللہ جی، جزاک اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت پوئٹری۔ اچھا جناب، وہ عبدالستار نیازی صاحب کی پوئٹری۔ جی جناب، سوال میرا وچ ہی رہ گیا سی جناب، اب کیا رہ گیا تھا؟ بہت کچھ رہ گیا۔ آپ اردو میں کیوں نہیں بات کرتے؟ سوال آپ سے کہا ہے کہ یہ پنجابی شو ہے۔ سوال میرے بیچ میں ہی رہ گیا سی، سوال نہیں ہے، سوال ہوتا ہے۔ وہی سوال جی۔ ہاں جی۔ گل یہ جناب میں وہ پچھلے سوال تو ہی ریلیٹڈ ہے گل، جی جی جی۔ کیا جڑے کام انہوں نے چنگے بھی کیتے ہیں میاں برادران نے ہاں جی۔ نواز شریف میں، جی جی۔ انہوں نے تعریف کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں تعریف کرتے؟ میں جہاں موقع ملتا ہے، آپ دیکھیں کہ جب یہ کمپنیاں غالباً 36 کمپنیاں شہباز شریف صاحب نے یہاں پہ قائم کی، میں نے ان کے حق میں بات بھی کی، کالمز بھی لکھے کہ میں بڑی توقعات رکھتا ہوں کہ دیکھیے گا یہ انقلاب برپا ہوگا، لیکن کیا کیا ان 36 کمپنیوں نے؟ ہر کمپنی میں ایک MP رکھا ہوا تھا سربراہ کے طور پہ، نگرانی کے طور پہ، وہ سارے کے سارے رو رہے ہیں، دہائیاں دے رہے ہیں۔ آپ دور مت جائیے، صاف پانی ایک کمپنی ہے، اس کا حال دیکھیے کہ صاف پانی والوں نے کیا کیا اب تک، کتنا بجٹ کہاں غارت ہوا ہے، مزید وہ کیا کیا مانگ رہے ہیں۔ چیف منسٹر کی ریزرویشنز ہیں اور چیف منسٹر بڑے دکھی ہیں اس وجہ سے۔ ٹرانسپورٹ کو دیکھ لیجئے، سالڈ ویسٹ کو دیکھ لیجئے، سالڈ ویسٹ نے پھر قدرے بہتر کام کیا ہے۔ یہ وہ کمپنی جس نے یہ جس کے ذمہ وہ جو تھا یہ ٹھیکے اس کے پارکنگ کے، کیا وہ اپنا کام تسلی سے کر رہے ہیں؟ لیکن جہاں بات خدا لگتی ہے، مثلا پچھلے دنوں میرے پاس ایک کیس آیا، میں اس پہ تحقیق کرتا رہا ہوں، وزیر اعلیٰ پنجاب کے داماد کا، عمران علی کا، وہ مطلب وہ بڑا اس معاملے میں انفارچونیٹ ہے کہ ہر بری خبر میں کہیں نہ کہیں وہ بیچارہ پھنس جاتا ہے۔ تو میرا خیال یہ تھا، شکر ہے میں نے فوراً اس پہ ریئیکٹ نہیں کیا، اخباروں میں خبریں چھپیں کہ وہ ایک پلازا بنا رہا ہے اور اس پلازے کے اندر میری تحقیق نے جو بات بتائی بالکل اس کا اپوزٹ تھی، وہ ٹوٹلی ایگزانریٹ ہوتا ہے ہر لحاظ سے، ہر سطح پہ۔ اور میں نے اسے اس پر جو ہے وہ تسلی بھی دی کہ بھائی تم بالکل میری اپنی تحقیق کے مطابق تم بالکل ٹھیک ہو، تم کاروبار کر رہے ہو۔ پرابلم اصل میں کاروبار ہے۔ یہ جو ایشو ہے نا، مطلب آج کل بہت اعتراض ہو رہا ہے چیف منسٹر پنجاب کے اوپر بھی کہ وہ یہ فورن ڈگنیٹریز سے، فورن کمپنیوں کے CEO سے کیوں ملتے جلتے ہیں آج کل۔ تو وہ اصل میں کر پنجاب ہی کے لیے رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ان کی فیملی کاروباری فائدہ، اٹ از ناٹ کرپشن، ہمارا آئین منع نہیں کرتا، تو وہ کرپشن نہیں ہے، تو وہ موجود ہے، وہ سلسلہ ہے۔ میں تو کہتا ہوں کاروبار کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے، تو اس پر آئینی طور پر، قانونی طور پر جب تک کوئی فیصلہ نہیں ہوتا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو جناب جہاں تعریف ہوتی ہے وہاں کرتے ہیں۔ چلو بڑی لیکن میں ایک چھوٹا جا میرا سوال ہے گا، آخری چند سیکنڈ رہ گئے، چند سیکنڈ ہے گیا ہے کہ جڑے نواز شہباز شریف صاحب غیر ملکی کمپنی نام معاہدے کر رہے ہیں، تو یہ میں نے- میڈیا نے کی اعتراض ہے گا؟ میں اور میں میڈیا کا اعتراض ہی بتا رہا ہوں کہ کاروبار جو کرتے ہیں میری آنکھ لگ گئی ہوگی پھر ہے۔ تو ادو قومے چ یہی گل تو نہ کیتی ہے۔ میرا بھی ایک سوال ہے۔ تیرا ایک سوال ہے؟ ہاں آج کا سوال ہے، انہوں اگ لا دیو۔ نہیں، جلدی سے، بہت تھوڑا ٹائم ہے تو بات کرنی تو میڈیا کا آپ پوچھ رہے ہیں، تو میڈیا اس لیے اعتراض کرتا ہے کہ صرف اور صرف آپ جب کاروبار کرتے ہیں نا، حکمران کو کاروبار زیب بھی نہیں دیتے، یہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ آئندہ کم از کم اس کے اوپر کو غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے، یہ ایک لمٹ طے کر دیں کہ اس سے زیادہ کاروبار نہیں کرنا چاہیے۔ خواتین حضرات، we'll take a break, stay with us. Welcome back.
ख़वातीन हज़रात, वक्त हुआ है मुखबरनामा का। चलते हैं बंगाली बाबा के पास। जी जनाब। छूम छिड़क पड़क पड़क। तुम्हारा मोराल हर दफा डाउन क्यों होता है? सर पता नहीं की गल है, साडे नसीब माड़े ने। क्यों, क्या हुआ? मैं ते बाबा जी आ रहे सी, डकैती हो गई साडे नाल। ओए होए। जनाब जो टोना दा अंडरपास नहीं है, हाँ जी। बाबा जी मैंने कहने कि कभी अंडरपास वेख्या नहीं। अच्छा। थल्लों चलिए। ओए होए। ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਕ ਚ ओहो। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਚ ਆਖਿਆ ਬੰਦੇ ਡਕੈਟ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ 1000 ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਲੈ ਲਓ। अच्छा, तुमने चोरों को देख के दे दिए? ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਟੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਨਾ। वाह यार, ये कितना मक्कार है। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ, ਬਾਬਾ ਮਾਰੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਛਾਲਾਂ। आहा। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢੇ ਨੇ। ओए हाय हाय। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਬਾਬਾ ਸਮਝਿਆ ਖਬਰ ਮੇਰੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਓਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸੈਲਫੀ ਸੁਲਫੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। अच्छा। ਟਰੱਕ ਕੀ ਚੰਡ ਮਾਰੀ। बाबे ने? ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਈਆਂ। ਬਿਠਾ ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਣ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿ ਨਜੂਮੀ ਹੈ ਹੋਰ ਲੰਗੂਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ। ठीक। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਤਲਾਸ਼ੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਖੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। उन्होंने ले लिया। ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀ ਨਾ। अच्छा, इसने जेब में क्यों नहीं डाला? ਸਰ ਮਕਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦਾਰ ਦੇਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਾਬੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਮ ਚੁੱਕ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੋਈ 70 ਕਸਮ ਚੁੱਕੀ ਉੱਥੇ। ओए होए। तो नहीं होंगे बेचारे के पास? ਹੈ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। मारा? ਹਾਂ ਜੀ। तो तुमने बस कुछ भी ना किया आगे से? ਸਰ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੰਨਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੇਲਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਝੂਠ ਨਾ ਮਾਰੀ, ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੱਚੇ ਚ ਆਏ ਨੇ। ओए होए। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨੇ 85,000 ਰੁਪਏ ਕੱਢੇ ਨੇ। 85,000? ਹਾਂ ਜੀ। वो कच्चे में किस तरह आ सकता है? ਬਸ ਵੇਖ ਲਓ। तुमने इसका मतलब है 85,000 रुपया नहीं देखा? ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਚ 85 ਲੱਖ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। अच्छा, फिर? ਉਹਨਾਂ 85,000 ਲੈ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿਛਾਇਆ। ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਵਿਛਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਘਰੋਂ ਡਕੈਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨਿਕਲੇ। यार पहले तो ये बताओ कि 85,000 बाबे के पास आया कहां? ਉਹ ਸਰ ਸਾਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ। 85 ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਸੀ, 65 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ। तो तुम्हारा भी छीन लिया उन्होंने? ਨਾ ਜੀ, तुम्हारा किधर था? ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੱਚੇ ਸੀ। 65,000? ਹਾਂ ਜੀ। तो वो क्यों नहीं दिया तुमने? ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। तो पहले उसने कहा नहीं था रमजान का महीना, झूठ मत बोलना। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹ 10 ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। अच्छा छोड़ो सारी बातें, ये बताओ 65,000 तुम्हारे कच्चे में कैसे आ गए? ਬਾਬੇ ਦੇ 2 ਕੱਚੇ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਕੱਚਾ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸੀ। देखो यार कैसा चालाक और कारीगर आदमी है, अपना 65,000 बचाया है। ਸਰ 65,500। वो कैसे? 500 ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸਾਫ ਗੋਈ ਦਾ। इनाम दी? चले बाबा जी, हम गलत करें कुछ मुखबरी दे। ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵਿਛਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਚੇਲਾ ਮੇਰਾ है, इसमें कोई शक नहीं। देखे? ਆਪਣਾ 65,000 ਰੁਪਇਆ ਬਚਾਇਆ, हाय। ਬਾਬੇ ਦਾ 85 ਕੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਚ ਗਈ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਉਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੈੜੇ ਲੱਗਦੇ ਇੰਜ ਪਿਆ ਹੋਏ। ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਮੱਝ ਦਾ ਇੰਜਨ ਖੋਲਿਆ। जी बाबा जी, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਤੀਫੇ ਲਤੂਫੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖਬਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਾਂਡੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਪੰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। नहीं बाबा जी, आप प्लीज हमें मुखबरियां देना, आप देर कर रहे हैं। एक अहम मुखबरी दे रहा हूं बच्चा। जी। आपको याद होगा कि हमने पिछले दिनों में बताया था कि एक बहुत बड़ी शख्सियत ने मियां नवाज शरीफ को 138 बंदों की लिस्ट थमाई है। हाँ, वो हम कर चुके हैं, वाकई इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और उस आम शख्सियत ने कहा था कि मियां साहब लंदन जान तो पहले इन्हां दा फैसला करके जाओ। हाँ, वरना हम खुद कर लेंगे। जी हाँ। फिर नवाज शरीफ गल गोल कर गया, फिर उन्हें मोदी दी खिदमात हासिल की। किसकी? मोदी नरेंद्र मोदी। उन्हें कहा कदों साडे काम आएगा, असी तेरे वास्ते बड़े बड़े ताने बर्दाश्त किए। मोदी ने क्या आर्डर लाओ मियां साहब। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹਾਫ ਸੈਟ ਚਾਹ ਤੇ 2 ਬੰਦ ਪਲਸਤਰ ਲੈ ਆਓ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। फिर मैं तो कहना इन्हें भी उत्थे बिठा ला अपने नाल, ये भी चंगा भला एंकर हो गया है। मियां नवाज शरीफ ने कहा यार मोदी, क्या यार ओबामा नु कह के अपना रोल प्ले करे, सानू रेस्क्यू करे, कदों साडे काम आएगा। वाह 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 वाह। मोदी ने ओबामा नु कह के करना साडा काम, तेरी ते साडी दोनों ना दोस्ती है। फिर उन्हें क्या मोदी साहब
میری دوستی صرف امریکہ نال ہے, امریکہ صرف اپنی انٹرسٹ واچ کرتا ہے. انہیں کہا اسی جڑے معاملات کرنے نے آن والے نہ کر لواں گے. نواز شریف جانا تو جاوے ہے نہیں گلا لتر کھان والی ان کا صحیح پہ نے. اچھا جی, پھر اس کے اثرات کیا ہوئے؟ اثرات کی ہونے دیکھ لو پارلیمنٹ چ, تھانوں کچھ نظر نہیں آتا. مجھے تو بہت کچھ ہوتا ہے, سب کو نظر آ رہا ہے. ہم نے پٹی باندھی ہوئی ہے کیا؟ اے جڑے حکومتی کرپشن دے قصے انہاں نے گنگیاں نو زبان لاتی ہے. تبھی یہ جو 86 ارکان نے علم بغاوت بلند کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں وہ جو 45 بندے وہ واک آؤٹ کر گئے, یعنی حکومتی بندے, اور صرف اس لیے کہ کرپشن زبان زدہ عام ہو چکی ہے اور انہیں نوشتہ دیوار صاف نظر آ رہا ہے. وہ پڑھ رہے ہیں کہ اس کرپشن کا حساب کتاب ہوگا. اور سر سب ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ آپ کے میگا پروڈکٹس ہمارے دیہی علاقوں کو کیا فائدہ پہنچائیں گے, ہم اگلا الیکشن کیا دکھا کے لیں گے. اور یہ میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ یہ محض دیو مالائی بات ہے, مت ہے کہ نواز شریف اگلا الیکشن بھی جیتے گا. آپ ویسے نواز شریف کو اگر اگلا الیکشن لڑنے دیں تو زیادہ بہتر ہے. انہیں آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا. آپ جا کر دیکھیے کسان اس وقت بلک رہے ہیں, کسک رہے ہیں, اور آپ اگر جیتیں گے تو صرف یہی جی ٹی روڈ کے چند اضلاع ہیں. ذرا مفصل میں جا کر دیکھیے, ذرا انٹیریئر میں جا کر دیکھیے. لیکن سر انہوں کا کانفیڈنس لیول تو بڑا ہائی لگتا ہے. کانفیڈنس لیول بھی جو ہے نا, میں نہیں سمجھتا کہ ہائی ہے, اندر سے ڈرے ہوئے ہیں, کیونکہ پے در پے حماقتیں کرتے پھر رہے ہیں. اب اسحاق ڈار کا یہ جو حالیہ بیان ہے, کسی نے کہا جی دال بڑی مہنگی ہوگی, غریب آدمی کیا کرے؟ انہوں کہتے ہیں غریب آدمی چکن کھائے, دال ضرور کھانی. یہ درست ہے کہ چکن بہت بڑا سورس ہے پروٹینز کا بھائی, لیکن یہ ایک طرح کی ٹچکر ہے غریب آدمی پر. اور مجھے اس پر بڑی حیرت ہے کہ اسحاق ڈار کے کسی پڑھے لکھے مشیر نے, ایک آدھ ہوتا ہے غلطی سے پڑھا لکھا بھی رکھ لیتے ہیں, کہ وہ انہیں یاد دلاتا کہ فرینچ ریولوشن کے دوران یہ فکرہ بڑا عام ہوا تھا. میری اینٹونیٹ سے کسی نے پوچھا, ملکہ فرانس سے, کہ آپ کو پتا ہے کہ کس قدر مہنگائی ہو چکی ہے, لوگوں کے پاس روٹی نہیں ہے. تو اپنے لاؤبالی پن میں کہتی نہ کھائے روٹی, کیک کیوں نہیں کھاتے؟ ڈار صاحب چکن کی پلیٹ کتنے دے رہے؟ ڈار صاحب پتہ نہیں دے نہ دے, حمزہ صاحب دیتے ہوں گے, کیونکہ ان کا بہرحال ہولڈ ہے چکن کے بزنس پر. ویسے حمزہ نے چکن نظر آنا چاہیے, چھڑتا نہیں. متا مارکنا میں تیرے کھنے پار دا بتا دے دوں. میں انہوں نے کھاندے ہوئے دیکھا ہے, حالانکہ وہ بہت تھوڑا کھاتا ہے. تسی مروں چکن کھاندے ہوئے دیکھیا نہیں. یار چکن سے تمہاری مراد کیا ہے؟ چکن ہی ہے اور مطلب او یار چھڑ دے جڑی بھی گل ہے. اچھا بابا جی, وہ ایل این جی کی بات آپ کر رہے تھے, وہ بھی اس سے متعلق ہے. وہ بھی یہ نال ہی سمجھو بچہ, بڑے صاحب نے کہتا ہے کہ جن روڑیاں مل رہی ہیں ایل این جی کی, جی انہیں کہا ایک ایک کلو حساب لو, چاہے وہ جڈا بڑا مرضی 30 مار کھائیں. اچھا یہ بڑا صاحب کون ہے؟ بڑا صاحب آپ کسے کہتے ہیں؟ 8 بجی پڑپڑی چ نہیں پتا بھی بڑا صاحب کون, یہ بابے کو دور کا ہونا. اچھا مجھے تو پتہ ہی ہے, ہنی بیچارے کو نہیں پتا. آپ دس دیو ہنی تھے ہو. اچھا جی اگلی مخبری. شوم شرک پرک پرک پرک. وفاق کے چند اہم سرکاری افسر ایک پروپیگنڈا بڑے تواتر سے کرتے چلے جا رہے ہیں. بچہ وہ کیا ہے؟ جتنی کرپشن پنجاب میں ہو رہی ہے, وفاق تے دا عشر عشیر بھی نہیں. واہ 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 واہ, یہ سب کچھ وفاقی افسران کہہ رہے ہیں جی, اس لیے کہ بدنامی ان کی بہت ہو رہی ہے نا. اور اگر دیکھا جائے تو امکانات پنجاب میں زیادہ ہیں. سب دیکھا جائے تو پنجاب کا بجٹ بڑا ہو چکا ہے. 18ویں ترمیم کے بعد تو ہر صوبہ ایک باقاعدہ ایک تگڑے انڈیپینڈنٹ ملک کی طرح اپنے معاملات کا انچارج ہے. اور اس بات میں ویسے بڑا وزن ہے کہ کرپشن کی کہانیاں ابھی پنجاب سے تو نکلی نہیں ہیں. بدنام ہے وفاق بہت زیادہ, اور پنجاب بھی بس برائے نام ہی ہے. اصل معاملات ہیں یہاں کے جہاں ہم بیٹھے ہیں, یعنی کہ تخت لاہور. جی تخت لاہور. آزم کلاتھ مارکیٹ میں بچہ جی پتہ ہے تین مرلے دا ریٹ کی؟ مرلے کا؟ جی آزم کلاتھ مارکیٹ میں فٹوں کا ریٹ پوچھتے ہیں. مرلہ تو ایک مربع ہے پورا, مرلہ بہت زیادہ ہے لیکن انتہائی مہنگی جگہ ہے. انتہائی یوں سمجھ لو نیو یارک مینہٹن سے بھی مہنگی ہوگی. ایک جغرافیہ دانی بات چاڑی, پہلے ریٹ دس. آزم کلاتھ مارکیٹ میں ویری کرتا ہے ریٹ 5 سے لے کر 10 تک, ڈیپینڈ کرتا ہے کس جگہ کی بات کریں. تو ساری بہت قیمتی زمین, 5 تو 10 لاکھ. صادق تیری پسماندگی نہ گئے.
और 5 से 10 करोड़ सर कनाल दा। और यार मरले की बात हो रही है, बाबा जी ने मरले का पूछा है। क्यों जनाब, ऐसा ही है ना? अगू बकवास कर, वो एक्सप्रेस का मुलाजम है, तेरे प्यो का नहीं। जी जनाब, इतना ही रेट है ना? जी वो आगे भी बात करो। लो सुनो बच्चा, आजम क्लॉथ मार्केट में जगह नामी चीज तो बची ही नहीं, चुनाचे लोग अपने प्लाजो की मंजिलें बढ़ा रहे हैं। जो कि गैर कानूनी है। जी गैर कानूनी है और खतरनाक भी। ना सिर्फ ये मंजिलें बढ़ाना खतरनाक है, बल्कि तहखाने जो है, तहखाने दर तहखाने दर तहखाने, और इतना खतरनाक है। आप देखिए रंग महल में क्या हो रहा है हर दूसरे तीसरे में, ये भी वही इलाका। अच्छा जी, कौन इजाजत कौन दे रहा है इस सारे काम की? एक शख्सियत, सिर्फ एक शख्सियत। कौन है एक शख्सियत? कौन? ए बाबा नहीं दसेगा, बाबे ने कभी नहीं दसिया। नहीं यार बताओ ना प्लीज। बाबा कदी नहीं दसदा, मैं 1000 बारी क्या कि बाबे ने कसम चुकी कि किसी का नाम नहीं लेना। और सारे मुगल शहजादा का नाम आ रहा है। एक मिनट, ओए उसने कौन सा बताया? मैं ना नहीं दसिया। अच्छा ये बता दो, पंजाब का मुगल शहजादा या किसी और जगह का? पंजाब का? तो बताओ पंजाब का है? ऐ नहीं किया, मैं ही किया। अच्छा जी, वो खुद ये सब कुछ करता है या कोई उसका क्या निजाम क्या है? और सारे ने फ्रंट मैन रखे होंगे, नाम तो बड़ा मसरूफ है। अगे भी दस दियो सारा कुछ, नाम चौंसकी साहब। और सर कोई गुज्जर है तो पता नहीं वो अपना मेरा अच्छे लिया इनू मत रो। तुम खुद कह रहे हो, बता दे। तू आप तो क्या दस दे। ओ मैं तो तंज कर रहा सी, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, नाले मेरा भी खाना खराब हो जाए। जी नज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।